آج کا دن بہت اہم ہے کیونکہ آج دو اہم اجلاس بھی ہونے ہیں جن میں بڑی خبر بھی الیکشن کے حوالے سے آ سکتی ہے۔ لیکن پہلے بات کریں گے کہ کل 18 جنوری بروز جمعرات میاں محمد نواز شریف صاحب نے پاکستان واپس آنے کے بعد اپنا پہلا جلسہ کیا ہے، اور پہلا جلسہ ہی فی الحال ان کا آخری جلسہ ثابت ہوا ہے، کیونکہ اس کے بعد انہوں نے جو لیہ کا جلسہ تھا وہ بتایا جا رہا ہے کہ منسوخ کر دیا ہے۔ ایسا کیا ہو رہا ہے ملک میں اس وقت؟ تازہ ترین جو صورتحال ہے، اوور آل صورتحال، اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، کل میاں نواز شریف صاحب کا جو جلسہ ہے، میرے لیے اس کی گیدرنگ امپورٹنٹ نہیں تھی کہ لوگ اس میں کتنے تھے، میرے لیے امپورٹنٹ تھا کہ میاں نواز شریف کا کنٹینٹ کیا ہے، اس میں میاں نواز شریف صاحب بتاتے کیا ہیں۔ کل میاں نواز شریف صاحب کے پاس نہ تو 18 ماہ کی بدترین تباہی اور بربادی کا کوئی جواب تھا، نہ کوئی جسٹیفیکیشن تھی، نہ کوئی وضاحت تھی کہ کیوں پی ڈی ایم کی حکومت، ان کے بھائی کی حکومت، نون لیگ کی حکومت، جس کو وہ خود ہیڈ کر رہے تھے اور تمام فیصلے ان کی مرضی اور منشا سے ہو رہے تھے، جس حکومت کے سب سے بڑے بینیفیشری وہ خود ہیں، جس حکومت میں ایسے قوانین بنائے گئے جن کی وجہ سے ان کی کرپشن، لوٹ مار سب جو ہے وہ ختم ہو گئی، تو ان 18 ماہ کی بدترین تباہی اور بربادی کیوں ہوئی، اس کا کوئی ان کے پاس جواب نہیں تھا۔ یعنی کارکردگی بتانے کے لیے تھی نہیں کہ 18 ماہ کی کارکردگی کیا تھی۔ ان کے پاس آئندہ کا لائحہ عمل بھی کوئی نہیں تھا کہ آئندہ کے لیے لائحہ عمل کیا ہوگا۔ اقتدار میں وہ منتخب وزیر اعظم ہے اور ابھی سے ان کو وزیر اعظم کا پروٹوکول مل رہا ہے، تو وہ وزیر اعظم بن کر ایسا کیا کریں گے؟ کوئی ان کے پاس کسی طرح کا کوئی لائحہ عمل بھی نہیں تھا۔ ان کے پاس کوئی بیانیہ نہیں تھا، نہ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ، نہ کوئی اور کچھ بھی نہیں تھا۔ ان کے ہاتھ میں کوئی کارڈ، کوئی بیانیہ، کوئی چیز نہیں تھی۔ وہی پرانی گھسی پٹی باتیں، مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا، اور کوئی کسی طرح کی کوئی ان کے پاس بات نہیں تھی۔ اور اس کے علاوہ یہ فلاپ جلسہ اس لیے بھی تھا کہ اس کے اندر آنے والے لوگوں کے جو انٹرویوز ہوئے، جس طرح سے لوگوں نے بتایا کہ ان کو کیسے لایا گیا، کیسے لوگوں نے بتایا کہ وہ ان کے جلسے میں آنے والوں نے عمران خان زندہ باد کے نعرے لگائے، عمران خان کو ووٹ دینے کی بات کی، تو اس لیے یہ ایک بڑا فلاپ جلسہ تھا، یعنی اس کا کوئی امپیکٹ نہیں تھا، اور نون لیگ ابھی تک 1% بھی امپیکٹ کریٹ کرنے میں ناکام ہو گئی ہے۔ دوسری طرف پی ٹی آئی نے ماحول گرما دیا ہے، پی ٹی آئی ماحول بنا رہی ہے، پی ٹی آئی کے لوگ ڈور ٹو ڈور کمپین کر رہے ہیں، انہوں نے جو ہے وہ ترانے بن رہے ہیں، گانے بن رہے ہیں، ان کی مختلف طرح کی ویڈیوز بن رہی ہیں، ابھی وہ ورچوئل جلسہ کرنے جا رہے ہیں، پھر اسی طرح سے وہ ٹک ٹاک پہ جلسہ کرنے جا رہے ہیں، تو پورا پی ٹی آئی کے نے ایک پورا ماحول پورے پاکستان کے اندر بنایا ہوا ہے۔ اور نون لیگ والوں کی حالت یہ ہے کہ نون لیگ والے جہاں پر جا رہے ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ ایاز صادق صاحب کے ساتھ جس طرح سے لوگوں نے ان کو کھری کھری سنائیں، دو ٹوک سنائیں، لوگ برہم تھے، لوگ غصے میں تھے، اور جہاں نون لیگ کے لوگ اگر جا بھی رہے ہیں تو ان کو بہت سخت باتیں سننی پڑ رہی ہیں جو 18 ماہ کی تباہی اور بربادی ہے اس کی وجہ سے۔ اور ایک کل جو حافظ آباد میں جو کچھ ہوا ہے، ایک جو ایاز صادق صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، اب نون لیگ کے لیے بڑا مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے کہ وہ بڑا جلسہ کریں، کوئی بڑی ایکٹیویٹی کریں۔ بڑی ایکٹیویٹی تو چھوڑیں، وہ تو ڈور ٹو ڈور کمپین نہیں کر پا رہے، وہ تو عام مطلب جگہوں پہ نہیں نکل پا رہے، تو بڑے جلسے وہ کیسے کریں؟ ان کے امیدواروں کو بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ پیسے دے کر بھی لوگوں کو لانا مشکل ہو رہا ہے، نون لیگ کے جلسے میں لوگوں کو پیسے دے کر بھی لانا جو ہے وہ مشکل ہو رہا ہے، تو اس لیے نون لیگ والے تو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا، اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ ہو سکتی ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ ہم نے جیتنا ہے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے کمپین کرنے کی، ایک وجہ یہ ہے۔ دوسری جو مین وجہ ہے وہ بہرحال یہی ہے کہ نون لیگ والے عوام کو فیس نہیں کر پا رہے، لوگوں میں نکل نہیں پا رہے، اس لیے وہ نکل ہی نہیں رہے۔ اور کوئی آپ مجھے بتائیں سوشل میڈیا پہ مجھے کوئی 10 نون لیگ کے لوگوں کی ایکٹیویٹیز دکھا دیں کہ جناب یہ لوگوں میں نکل رہے ہیں، وہ نکل ہی نہیں پا رہے لوگوں میں۔ دوسری طرف پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ پورے پاکستان کے اندر انہوں نے ماحول بنایا ہوا ہے، سوشل میڈیا پر انہوں نے ماحول بنایا ہوا ہے، آڈیو میسیج آ رہے ہیں، ویڈیو پیغامات امیدواروں کے آ رہے ہیں، بلکہ نون لیگ کی ضمنی لڑائیاں پی ٹی آئی کو فائدہ دے رہی ہیں کہ نون لیگ کے لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے حق میں ڈرا کر رہے ہیں جن کو ٹکٹ نہیں ملے۔ اچھا، اب آ جائیں اس بات پر کہ آج جمعے کا دن بہت اہم ہے۔ آج جو ہے وہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہے، آج کابینہ کا بھی اجلاس ہے۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو ہمارا ایران کے ساتھ معاملہ چل رہا ہے، اس کے حوالے سے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بہت اہم ہے۔ دیکھیں، آج کا اجلاس اس لیے بھی اہم ہے کہ دیکھنا ہے کہ کوئی بڑی خبر بھی اس میں سے آ سکتی ہے، کیونکہ ابھی تک کہیں پہ یہ فگر نہیں آئی کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا تھا کہ ہمیں 2,70,000 فوجی جوان چاہیے، کیا وہ ان کو میسر ہوں گے یا نہیں ہوں گے، ایک ایسے حالات میں جب پاکستان میں پہلے ہی دہشت گردی نے سر اٹھا رکھا ہے اور پاک فوج کے جوان دہشت گردوں سے لڑنے میں مصروف ہیں، دہشت گردوں کے خاتمے میں مصروف ہیں، اور اس دہشت گردی کی لہر سے نبردہ آزما ہونے میں مصروف ہیں۔ جب ہمارا جو بھارت کا بارڈر ہے وہاں پہ بھی جو ہے وہ ظاہر ہے فوج ہماری وہاں پر لگی ہوئی ہے، افغانستان کا بارڈر پہلے ہی گرم ہے، اب ایران کے ساتھ بھی معاملہ شروع ہو گیا ہے، تو ان تمام حالات میں کیا ہمارے پاس جو ہے وہ اتنی فوج ہے کہ الیکشن کمیشن جو 2,70,000 فوجی جوان مانگ رہا ہے وہ ان کو دیے جا سکتے ہیں؟ یہ ایک صورتحال ہے۔ ایران کے ساتھ جو ہے وہ ظاہر ایک انہوں نے پاکستان پہ میزائل داغے، پاکستان نے جوابی
جو ہے وہ جواب دیا. تو کیا اب یہ قومی سلامتی کمیٹی کا جو فورم ہے یہ سب سے بڑا فورم ہے, ایک اس کا اجلاس ہے, ایک وفاقی کابینہ کا اجلاس ہے, ان دونوں میں سے دیکھتے ہیں کیا خبر آتی ہے. قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں اگر تو الیکشن ہونے جا رہے ہیں تو یہ بیان بھی آئے گا کہ جناب ان تمام صورتحال کے باوجود الیکشن ہوگا, یا کیا قومی سلامتی کمیٹی اس نتیجے پہ پہنچتی ہے کہ موجودہ حالات میں الیکشن کرانا ممکن نہیں ہے. تو یہ بھی ایک چیز دیکھنی ہوگی کہ قومی سلامتی کمیٹی سے کیا جو ہے وہ اعلامیہ سامنے آتا ہے. ویسے تو آپ کہیں گے کہ اس وقت ایک آئیڈیل سچویشن ہے اگر آپ موجودہ سینیریو میں بات کریں نون لیگ کے لیے کہ الیکشن ان کے لیے ہو جائیں, کہ پی ٹی آئی کے پاس جو ہے وہ پی ٹی آئی کے جو مین امیدوار ہیں ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کروا دیے گئے. عمران خان جیل میں ہیں, پی ٹی آئی کے پاس بلے کا نشان قاضی فیصل صاحب نے واپس لے لیا ہے, اور تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نون لیگ کے ساتھ الائنڈ ہے. یعنی ووٹ چاہے پی ٹی آئی کو 1 لاکھ پڑ جائیں لیکن جاری تو الیکشن کمیشن نے لسٹ کرنی ہے نا, جاری وہی ہوگی جو انہوں نے بنا کے رکھی ہوگی. اس کے بعد آپ جائیں ٹریبیونلز میں آپ جائیں گے تو ٹریبیونل کون ہوں گے, وہ یہی ججز ہوں گے ہائی کورٹس کے, ان کی صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں. اچھا وہ ٹریبیونل کچھ کر بھی دیں گے, اس کے بعد پھر آئیں گے ہائی کورٹ کے ججز, پھر اس کے بعد سپریم کورٹ قاضی فیصل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. تو ایک آئیڈیل سچویشن بظاہر لگ رہی ہے, لیکن ابھی بہت سے سوالات ہیں الیکشن کے اوپر کہ ایک ایسے الیکشن جو کہ نظر آ رہا ہے کہ کس طرح کے الیکشن ہوں گے, کیا اس سے عدم استحکام بڑھے گا یا کم ہوگا. مجھ سے آپ پوچھیں عدم استحکام بڑھے گا, انسرٹنٹی بڑھے گی, اور سیاسی عدم استحکام جب بڑھے گا تو معاشی عدم استحکام آپ کا بڑھے گا اور آپ کے لیے بہت چیلنجز ہوں گے. پھر اس کے علاوہ اگر نون لیگ اور باقی ساری 13 جماعتوں 14-15 جماعتوں کو اقتدار دینا ہے تو وہ تو ہم 18 ماہ بھگت چکے ہیں ان کو کہ 18 ماہ میں انہوں نے کیا کیا. پھر میاں نواز شریف کا جس طرح کا مزاج ہے بادشاہانہ, جس طرح کی وہ چیزیں کرنا چاہتے ہیں, پھر جس طرح سے ان کی چھیڑ چھاڑ شروع ہو جاتی ہے, پھر جس طرح سے ان کی لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں, تو کیا یہ الیکشن جو ہیں یہ پاکستان کے اندر استحکام لائیں گے یا عدم استحکام میں اضافہ کریں گے. اور نواز شریف جو اس وقت پورے منتخب وزیر اعظم ہیں اور وہ اس وقت جو ہے وہ دن گن رہے ہیں کہ کب میں پرائم منسٹر آفس میں جو ہے وہ پہنچوں گا, تو ان کی تیاری تو ہے کوئی نہیں. آپ نے کل دیکھ لیا کوئی ایک ان کے پاس چیز نہیں ہے. مریم نواز صاحبہ کیا کہہ رہی ہیں, وہ کہہ رہی ہیں کہ گیس ہم گھر گھر پہنچائیں گے, وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم جو ہے وہ کیا کریں گے, ہم وہ کریں گے بجلی سستی کریں گے. 5,000 ارب سے بڑھ گیا ہے سرکولر ڈیٹ, 5,000 ارب سے بڑھ گیا ہے سرکولر ڈیٹ بجلی اور گیس کا. ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے بجلی سستی کرنے کی. اور جو گیس کی وہ بات کر رہی ہیں, گیس جن گھروں میں کنیکشن ہے وہاں پہ گیس نہیں آ رہی, اور جس ریٹ پہ آ رہی ہے وہ افورڈیبل نہیں ہے. تو آپ کیسے آپ جھوٹے وعدے کر رہے ہیں, غلط بیانی کر رہے ہیں لوگوں سے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ مزید اب گیس کنیکشنز دیں گے جن کے پاس پہلے گیس ہے. یہ بڑی ڈیبیٹ ہے, اس پہ پھر کسی وقت ویڈیو میں بات کریں گے کہ جو گیس ہے پاکستان سے مزید نکل نہیں رہی, اور اس کی جو نکل بھی رہی ہے اس کی وہ مقدار کم ہوتی چلی جا رہی ہے. ہم مہنگی جو گیس ہے وہ امپورٹ کر کے اور سستی جو ہے وہ لوگوں کو دے رہے ہیں. تو یہ ایک بڑا سوال ہے. ظاہر ہے لوگوں کے لیے ریلیف ہے اور غریبوں کے لیے ریلیف ہے, لیکن کیا یہ پاکستان افورڈ کر بھی سکتا ہے نہیں کر سکتا. اور سستی بجلی تو جو نون لیگ نے خود آئی پی پیز اور جو بجلی کے منصوبے لگائے ہیں, جو ڈالرز میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کو کیپیسٹی چارجز دیں گے, ڈالرز میں آپ کو پے کریں گے, ممکن ہی نہیں ہے بجلی سستی کرنا, بالکل کسی طرح سے ممکن نہیں ہے. اور سرکولر ڈیٹ جب 5,000 ارب سے زیادہ ہو گیا ہے تو کیسے آپ بجلی سستی کر ستے ہیں. جب آئی ایم ایف میں آپ نے دوبارہ آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے, کیسے آپ کر سکتے ہیں. تو ایسی صورتحال میں کوئی نون لیگ کے پاس بیانیہ نہیں ہے, کوئی نون لیگ کے پاس بتانے کی کارکردگی نہیں ہے, کوئی آئندہ کرائے عمل نہیں ہے. اس لیے نون لیگ فی الحال جلسوں سے تو دم دبا کے بھاگ رہی ہے, اور ابھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ لیا کہ جلسہ میاں نواز شریف صاحب کا نہیں ہوگا, لیکن باقی نون لیگ کی ایکٹیویٹیز گراؤنڈ پہ نظر نہیں آ رہی. اور اس کی وجوہات کیا ہیں, مجھے تو یہ وجہ لگتی ہے کہ یہ عوام کو فیس نہیں کر پا رہے, عوام میں جانے کے قابل نہیں ہے. جہاں پہ جا بھی رہے ہیں وہاں پہ پولیس, وہاں پہ 200-300 لوگ سیکیورٹی کے پرائیویٹ جو ہائر کیے ہوئے ہیں وہ ان کے ارد گرد ہوتے ہیں, تب یہ جا کے اور چند ایک جگہوں پہ نکل رہے ہیں. تو آج کا دن بہت اہم ہے. قومی سلامتی کمیٹی کا جو اجلاس ہے اس کا اعلامیہ بہت اہم ہوگا. آج وفاقی کابینہ کا اجلاس بہت اہم ہوگا. اور اگر تو وہ کہتے ہیں کہ جی الیکشن بالکل ان حالات میں ہوگا, یہ ایک بڑی خبر ہوگی, یا الیکشن ملتوی کے حوالے سے بھی خبر آ سکتی ہے. اور اگر یہ دونوں خبریں نہیں آتی تو پھر ہمیں انتظار کرنا پڑے گا اس دن کا جب اس بات پہ فائنل جواب آئے گا کہ 2,70,000 جو فورس کی کمی ہے وہ فوج 2,70,000 جوان دے سکتی ہے نہیں دے سکتی. موجودہ حالات میں بڑا ایک مشکل کام ہے کہ 2,70,000 فوجی جوان دیے جائیں جب 3 بارڈرز گرم ہو, جب ملک کے اندر دہشت گردی سر اٹھا رہی ہو اور فوج اس سے لڑنے میں مصروف ہو, اس کے خاتمے میں مصروف ہو. 2,70,000 فوجی جوان الیکشن کمیشن کو کیسے مل سکتے ہیں. تو یہ آج کا دن بہرحال بہت 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 اہم ہے. دیکھتے ہیں چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں اور کیا ہوتا ہے. اور میاں صاحب جو ہے ان کا جلسہ کینسل ہی رہتا ہے.
یا میاں صاحب دوبارہ تیاری پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں وہ لیا جائیں گے. لیکن کل کا تو میاں صاحب کے پاس کچھ بھی بتانے کا نہ ماضی کا تھا نہ آئندہ کا کوئی لائحہ عمل تھا, اور یہ بڑا ایک پریشان کن ہے سب کے لیے کہ جس نے وزیر اعظم کا پروٹوکول لے لیا اس کے پاس کوئی لائحہ عمل نہیں ہے کہ وہ پاکستان کو کیسے ان بحرانوں سے نکالیں گے. تو آج کے دن انتظار کرتے ہیں کیا بڑی خبریں آتی ہیں. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. الگ ہم سب کا حامی ناصر. اللہ حافظ.